السلام علیکم۔ میں سعدی ٹاؤن میں گزشتہ تقریباً 15 سال سے یہاں کا رہائشی ہوں، اور اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں، جس میں ہم بھی آتے ہیں، اس کے کونسلرز کے لیے، یعنی جو سول آبادی ہے ان کے کونسلر نمائندوں کے لیے الیکشن ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں جو کونسلر ہوگا اس کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیا ملے گا اسے۔ تو یہ معلوم ہوا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی تنخواہ ہوگی، نہ اسے کوئی مال ملے گا، نہ کوئی اوپر کی کمائی ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ ایک اختیار ہوگا، ایک نام ہوگا کہ بھئی یہ کونسلر ہیں، یہ عوام کی مشکلات کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران تک پہنچا کر ان سے اسے پورا کرانے کی کوشش کریں گے، جو حق کی بات ہوگی وہ۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہوا تو آپ نے دیکھا بہت سارے جن کو لوگ بھول بھی گئے تھے، وہ سب پارٹیوں نے اپنے اپنے ٹینٹ لگا لیے کہ بھئی ہم آ گئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ سب سے پہلے سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے، یہ دیکھنا ہے محبت اپنی جگہ، اور کسی سے انسیت، کسی سے عقیدت اپنی جگہ، وہ بالکل صحیح ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے۔ کسی مسلک سے تعلق آپ کا ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آ رہا ہے موقع کہ جب آپ کو اپنی رائے دینی ہے کس کام کے لیے، کیا کرے گا وہ، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی جماعت جو کہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو اور آگے جا کر بات کرے، اور صرف بات ہی نہیں کرے، اس کا پچھلا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کوئی ایسی جماعت جس نے صرف خدمت ہی کی ہو عوام کی، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے اور بغیر کرپشن کے، تو وہ ایک ہی جماعت کا نام آتا ہے اس میں، اور وہ آپ جانتے ہیں الخدمت اور جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کی ہی ایک شاخ ہے الخدمت، جو کہ خدمت کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، یہ اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہاں معاملہ ہے، ہماری ضرورت اب جو یہ الیکشن میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی چاہیے کہ یہاں کتنی مشکلات، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مشکلات ہیں، لائٹ نہیں ہے، جب سیلاب آتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے، اور کئی دنوں بلکہ ہفتے تک جب زیادہ بارش ہوتی ہے سڑکوں پر پانی کھڑا رہتا ہے، ان کی نکاسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہے جب پانی آتا ہے پینے کا پانی، تو وہ اس میں گٹر کا پانی شامل ہوتا ہے۔ اس طرح کی مشکلات ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ کون حل کرائے گا؟ یہ وہی حل کرائے گا جو شروع سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہاں پر میئر بنے نعمت اللہ خان، وہ جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے 4 سال کے اندر کراچی کی زندگی بدل کر رکھ دی، اور دنیا کے بہترین 10 میئرز میں سے ان کا نام آ گیا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، کوئی لالچ کرے اور دکھاوا کرے اور کرپٹ آدمی ہو، اس کا نام کہیں نہیں آئے گا اس طرح سے۔ اس لیے اگر کوئی شخص، اس کو جماعت اسلامی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا اسے وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یہاں اس وقت یہ بات سوچنے کی ہے کہ بھئی یہ لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ
بارشوں میں، طوفانوں میں، راتوں کو جا کر یہ ان کے لڑکے آدھے آدھے پانی میں ڈوب کر اور جا کر لوگوں کو گھروں میں ان کو کھانا دے کر آئے، ان کی ضرورت پوری کرنے کی انہوں نے۔ رمضانوں میں کیا کرتے ہیں، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ 70 سال کا کام ہے، 70 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے ایک پبلک ایڈ کمیٹی بنائی ہوئی ہے کراچی کے لیے، میرا اتفاق ہوا ایک خاتون کے گھر پر وہ بیچنا چاہ رہی تھیں، ایک شخص نے انہیں ایک 50,000 روپے دے دیے اور کہا ٹھیک ہے یہ میں آپ کا گھر لے لوں گا۔ وہ تلاش میں لگ گئی کہ ہمیں اس جگہ سے نکل کر کوئی اور جگہ ہم مکان لے لیں۔ وہ پھر یہ ایسا ہو گیا، یہ کووڈ آ گیا اور کیا ہو گیا، حالات سارے بدل گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں مل رہا ہے مکان، یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے۔ تو وہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب تو یا تو تم ہمیں 1,00,000 روپیہ دو تاوان، نہیں تو مکان خالی کرو۔ اب ایسی صورت میں بیوہ عورت بچوں کو لے کے کہاں پر وہ جائے تو کون مدد کرے گا اس کے؟ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں۔ یہ کوئی اگر وہ غنڈہ گردی پہ آ جائے تو پھر غنڈہ ہونا چاہیے، اور وہ غنڈہ جو آئے گا تو وہ پھر کیا مطالبے کرے گا ان سے۔ اس لیے نیک لوگوں کی یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی، انہوں نے کیا ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں کے علاقے کے تھانے کے ایس ایچ او سے ملے اور ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے بلا لیا اس شخص کو کہ لے پیسے لے اپنے، کہاں جائے یہ بیوہ، وہ اس کا معاملہ حل کرا دیا۔ اس کے بعد بہت کوشش کی گئی، ان سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بڑا مسئلہ حل کر لیا ہے، ہم آپ کے ادارے کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کام نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں دے رہے، آپ کے ادارے کو دے رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، پیسہ اس میں نہیں انوالو ہوگا، یہ تو ہماری پھر تو نیکی ساری ختم ہو جائے گی۔ کیسے لوگ ہیں آج کل بھی دنیا میں، کیسے لوگ ہیں، حقیقت کو جانیے، دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے بحریہ ٹاؤن میں کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں کے، وہ نہ ان کے پلاٹ ملے اور نہ جو پیسہ پورا ادا کر دیا تھا نہ ان کو پیسہ واپس ملا۔ جن کو چیک ملے وہ سارے ایسے ہو گئے بیکار چیک، وہ سارے باؤنس ہو گئے، وہ ساری وہ دنیا تباہ و برباد ہو کے آہو بکا کرنے لگی۔ پھر جب انہوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بے غرض ہو کے کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا بادشاہ جو وہاں کا بحریہ ٹاؤن کا ہے بڑا، اس سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ سب لوگوں کو خرید لیتا ہے، وہ ریٹائرڈ فوجیوں بھی اس کے پاس ملازم ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو محض اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے آگے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا، پہلے تو یہ کہا جو یہاں کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان سے کہا بھائی آپ کے جتنے ممبر ہیں نا، آپ کے جتنے لوگ ہیں، ان کی جتنی زمینیں ہیں وہ میں سب دے دیتا ہوں۔ وہ بولے ہماری کوئی زمین نہیں ہے، ہماری کوئی زمین نہیں، اگر ہوتی بھی تو ہم اپنی زمین کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عوام جو دنیا میں بیٹھے ہوئے بیچارے کما کے بھیج رہے ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنے کئی سال سے ایک پیسہ ادا کیا ہے بڑی مشکل سے، اب ان کو کیا جواب دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا آئیے آپ آ کر ہمارے بحریہ ٹاؤن آ کر ہم سے بات کریں۔ بولے جی نہیں، ہم نہیں آئیں گے، آپ آئیے یہاں پر۔ وہ کہنے نہیں، یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کہیں نہیں جاتے ہیں بھائی، کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے،
آپ نہ آئیے، پھر ہمارا عوام سے رابطہ اور عوام دھرنا ہوگا. ان کے طارق روڈ پر ان کا دفتر ہے کوئی، وہاں جا کر دھرنا دیا. اب تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ نہ تو پیسہ لیتے ہیں، نہ یہ دھمکی میں آتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں خود دفتر میں آئے، جماعت اسلامی کے دفتر میں. یہ اچھی بات ہے، اس پہ فخر نہیں کرتے وہ لوگ کہ ہم نے اس کو یوں کرا دیا. نہیں، مسئلہ حل کرنا ہے، کسی کی ہار جیت نہیں ہے اس میں. مسئلہ حل کرنا ہے، عوام کی مشکلات کو دور کرنا ہے. اور ان سے بیٹھ کے معاہدہ ہوا، اور الحمدللہ کچھ مہینوں کے بعد اب وہ پیسے جن لوگوں کے تھے، جن کو زمینیں پلاٹ نہیں ملے، ان کو ڈرافٹ، چیک نہیں، ڈرافٹ، ان کے نام ڈرافٹ آئے. اور وہ وہیں کراچی کے جماعت اسلامی کے ہیڈ آفس میں ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈرافٹ دیے گئے. یہ ہے نا. تو یہ اگر کہتے ہیں بھائی ہر آدمی 5-5 لاکھ روپیہ دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ نہیں. کسی سے پوچھو ایک پیسہ دیا ہے تم نے وہاں جا کے؟ جماعت اسلامی نے کسی نے مجھے چپکے سے کہا ہے کہ اتنے پیسے دے دو ہم کروا دیں گے؟ یہ تو بڑا اچھا دھندا ہو جاتا. نہیں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہے. پھر کے الیکٹرک میں لوگوں کے 10-20 لاکھ کے چیک وہ بنا دیے، بھیج دیے بجلی کی بل. اور وہ بیچارے غریب لوگ، جس کا 2 کمروں کا مکان ہے، اس کا آ گیا 10 لاکھ کا. وہ پریشان، کیا کریں، کہاں جائیں، کس کی سنیں؟ وہاں جاتے تو کوئی سنتا نہیں ہے، اندر گھسنے نہیں دیتے، اندر گھس گئے کہ تو کسی سے ملنے نہیں دیتے. چلو بھائی آپ پہلے یہ ساری پیمنٹ کریں، بعد میں دیکھیں گے، ایڈجسٹ ہوگا. اس طرح سے یہ کیا ہے. اس کا کیا حل کیا؟ وہاں پر جا کر ان کے دفتر کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی آگ نہیں لگائی. یہی ہوتا ہے نا عام طور پر، جب کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تو بس مارو پیٹو. نہیں، بالکل نہیں. تمیز و تہذیب کے تحت اللہ کی طاقت کو تھامے ہوئے اور اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کی. اور آخر کیا ہوا؟ لوگوں کے پیسے واپس ہوئے جو بل میں زیادہ لگ کر آ گئے تھے. بہت سو کے تو ایسے آ گئے تھے، بالکل غلط آ گئے تھے، وہ سارے واپس ہوئے. اسی طرح شناختی کارڈ میں بے شمار لوگ بیچارے لائنوں میں لگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. ایک دھندا چلا ہوا تھا، گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا ہوا ہے وہی اندر جانے کے لیے جب تک اس کے مٹھی گرم نہ کرو اندر نہیں جا سکتا. پھر اندر جا کر کیا کرے، کس سے ملے، کون سنوائی کرتا ہے؟ وہاں پہ ایک ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، باقی سب یہ رعایا ریوڑ، جیسے بکریوں کا ریوڑ، بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ وہاں بھی جا کر دھرنا دیا. وہاں بھی بدتمیزی نہیں، اصول کے تحت اپنے اصول پر کھڑے رہے، اپنی ایمانداری پر کھڑے رہے. کسی آدمی سے یہ نہیں کہا اتنے پیسے دے دو تمہارا کارڈ بن جائے گا، بن کے آ جائے گا. نہیں، بہت سے لوگوں کو، خصوصاً پٹھانوں کو تو بیچاروں کو ان کے کارڈ بنے ہوئے اب ان کی تجدید ہونا ہے. تجدید نہیں ہو رہی ہے کہ یہ سب تم ثابت کرو افغانستان سے آئے ہوئے ہو تم لوگ. ایسے کر کر کے پیسے لے لے کے کام کیے ہیں لوگوں کے. لیکن جب جماعت اسلامی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی، اس نے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد سے ان کے ڈائریکٹر بھیس بدل کر آئے کراچی، اور آ کر وہ لائن میں لگ گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جماعت اسلامی نے جو الزامات لگائے ہیں یہ سچ ہے یا غلط ہے. خود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پھر سب اخباروں میں آیا اور دیکھا. اب آپ چلے جائیے کسی دفتر میں چلے جائیے، سب لوگ سیدھے ہو گئے. یہ کون؟ اللہ کی قدرت سے. اور لیکن کوئی کروانے والا تو ہو نا. یہ صرف جماعت اسلامی ہے، الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب جب بھی کوئی موقع آئے ووٹ دینے کا، ووٹ ایک امانت ہے اللہ سے.
اللہ سے پوچھ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کس کے حق میں اپنی رائے دی ہے. صحیح بات ہے نا؟ تو پھر کیا ہے، 12 ستمبر کو صرف جماعت اسلامی، آپ کی محبتیں سب ایک طرف، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے. کام کرنے والے کو ترازو پر مہر لگائیے. کسی سے دشمنی نہیں ہے، کسی سے بدلہ نہیں، کسی کی ہار جیت نہیں دیکھنی ہے. یہ دیکھنا ہے کام کرنے والا کون ہے. ہم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اس ملک میں کام کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.